بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضرت نوح علیہ السلام کے بیٹے سام کی اولاد یمن میں جا کر رہائش پذیر ہو گئی تھی۔ سام کے ایک بیٹے کا نام ارم تھا۔ ارم کے ہاں اوس پیدا ہوا۔ اوس کے بیٹے کا نام عاد تھا۔ عاد کو اللہ تعالیٰ نے بہت ساری اولاد سے نوازا تھا۔ دیکھتے ہی دیکھتے عاد کی نسل خوب پھیل گئی، حتیٰ کہ کچھ ہی عرصہ بعد ایک پوری قوم کی شکل اختیار کر گئی۔ چونکہ نسل سام کے پڑپوتے عاد کی اولاد سے پھیلی تھی، اس لیے یہ قوم عاد کے نام سے مشہور ہو گئی۔ یہ قوم دوسری قوموں کی نسبت انتہائی طاقتور اور زور آور تھی۔ یہ لوگ قد کاٹ میں بہت بڑے بڑے پہلوان نظر آتے تھے۔ دوسری قوموں کے لوگ ان کے سامنے بونے نظر آتے تھے۔ یہ لوگ اتنے طاقتور تھے کہ ان کے جسم فولاد کے بنے ہوئے محسوس ہوتے تھے۔ وہ ہر قوم اور ہر قبیلے پہ غلبہ پا لیتے تھے، لیکن ان پہ کوئی غالب نہیں آ سکتا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے قوم عاد کی ہر چیز میں خوب برکت ڈال دی تھی۔ ان کی وادیاں گھوڑوں، اونٹوں اور بکریوں سے بھر گئی تھیں۔ ان کے کھیت اور کھلیان سر سبز و شاداب فصلوں سے لہلہاتے رہتے تھے۔ ان کے گھر جوان بیٹوں سے بھر چکے تھے، یعنی اللہ تعالیٰ نے ان پر اپنی نعمتوں کی بارش برسا دی تھی۔ قوم عاد میں دولت و ثروت کی فراوانی ہو گئی تھی۔ اسی خوشحالی کی وجہ سے یہ لوگ عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے۔ انہوں نے پتھروں کو تراش تراش کر بڑے بڑے محلات بنانا شروع کر دیے۔ انتہائی اونچی اونچی ستونوں والے گھر بنانے لگے۔ اسی وجہ سے ان کو بلند ستونوں والی قوم بھی کہا جاتا ہے۔ قوم عاد عیش و عشرت میں ایسے مبتلا ہوئے کہ اپنے باپ دادا کی زبانی طوفان نوح کی سنی ہوئی کہانی کو بالکل بھول گئے۔ حالانکہ اس طوفان کے زمین پر نشانات موجود تھے اور انہوں نے بچشم خود دیکھے تھے۔ وہ یہ بھی بھول گئے کہ اللہ تعالیٰ نے قوم نوح پر طوفان کیوں بھیجا تھا۔ طوفان نوح کے بعد اگرچہ حضرت نوح علیہ السلام کی اولاد کا زمانہ توحید پرستی کا تھا اور بت پرستی بالکل ختم ہو گئی تھی، لیکن جیسے جیسے زمانہ گزرتا گیا، آنے والی نسلوں میں توحید کی تعلیم کم ہوتی چلی گئی۔ اس دوران کوئی دوسرا پیغمبر مبعوث نہیں ہوا تھا، اس لیے نسل انسانی کا سلسلہ توحید سے کٹتا چلا گیا۔ خاص طور پر قوم عاد تو بالکل غافل ہو گئی۔ ان لوگوں کو اپنی دولت اور طاقت پر بڑا گھمنڈ تھا۔ یہ لوگ اپنی ہی مستیوں میں مست رہتے تھے، حتیٰ کہ ان لوگوں نے اللہ تعالیٰ کو مکمل طور پر بھلا دیا اور اپنی عقل کو ہی سب کچھ سمجھنے لگے۔ یہاں پر بھی شیطان نے وہی حربہ آزمایا جو حربہ اس نے حضرت ادریس علیہ السلام کی وفات پا جانے کے بعد آزمایا تھا۔ یعنی ان کی آل اولاد کو پہلے تصویروں اور مجسموں کے فتنے میں مبتلا کیا، پھر رفتہ رفتہ انہیں بت پرستی میں لگا دیا۔ قوم عاد کے ساتھ بھی یہی کیا۔ یہ لوگ پہلے تصویروں اور مجسموں کے فتنے کا شکار ہوئے، پھر آہستہ آہستہ پوری قوم بت پرستی کے بخار میں مبتلا ہو گئی۔ طوفان نوح کے بعد سب سے پہلے یہی لوگ بتوں کی پوجا کرنے لگے تھے۔ ان لوگوں نے بڑے بڑے پتھروں کو تراش کر دیو ہیکل بت تیار کر رکھے تھے۔ ان کے بتوں کے نام صدر، سمود اور وہتار تھے۔ جب یہ قوم مکمل طور پر قوم نوح کے نقش قدم پر چلنے لگی، ان کی بت پرستی اور سرکشی حد سے تجاوز کر گئی، تو اللہ رب العزت نے ان کی اصلاح کے لیے انہی میں سے اپنے ایک نیک بندے کو اپنا پیغمبر منتخب کیا اور ان کے ذریعے قوم عاد کو اپنا پیغام پہنچایا۔ اس پیغمبر کا نام حضرت ہود علیہ السلام اس قوم کے جد امجد عاد کے پڑپوتے تھے۔ ان کے باپ کا نام عبداللہ تھا اور عبداللہ رباع الجارود کے بیٹے تھے۔ رباع عاد کے بیٹے تھے۔ عاد اوس کے بیٹے اور اوس ارم بن سام کا بیٹا تھا۔ یعنی حضرت ہود علیہ السلام کا نسب چھٹی پشت میں جا کر حضرت نوح علیہ السلام سے جا ملتا ہے۔ ان کا زمانہ نبوت آج سے تقریباً 4500 سال پہلے کا بتایا جاتا ہے۔ سام کے بیٹے ارم کی وجہ سے قوم عاد کو قوم ارم بھی کہا جاتا ہے۔ بہرکیف جب اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو ان کی اصلاح کے لیے ان کے پاس بھیجا، تو انہوں نے آ کر اپنی قوم کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، اے میری قوم، تم ان پتھروں کی عبادت کیوں کرتے ہو؟ اس ذات کی عبادت کیوں نہیں کرتے جس نے تمہیں پیدا کیا، تمہیں رزق دیا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دی، تمہیں حضرت نوح علیہ السلام کا جانشین بنایا اور تمہیں جسمانی طاقت عطا کی۔ ان نعمتوں کا حق یہ ہے کہ تم صرف اسی کی عبادت کرو جس کے سوا کوئی معبود نہیں ہے۔ یہ بت تو تمہارے اپنے ہاتھوں کے تراشے ہوئے ہیں، صرف پتھر ہیں، یہ نہ سنتے ہیں، نہ بولتے ہیں، نہ دیکھتے ہیں، نہ محسوس کر سکتے ہیں، تو پھر کیسے یہ تمہیں کوئی نفع یا نقصان پہنچا سکتے ہیں؟ قوم عاد نے سب کچھ سن کر کہا، اے ہود، کیا ہم ان خداؤں کو چھوڑ دیں جن کی ہمارے باپ دادا عبادت کیا کرتے تھے؟ محض تمہارے کہنے پر ایسا ہرگز نہیں ہو سکتا۔ تمہارے پاس نہ کوئی دلیل ہے، نہ کوئی ثبوت۔ اے ہود،
جس طرح تم ہمارے خداؤں پر ایمان نہیں رکھتے، اسی طرح ہم بھی تمہارے خدا کو نہیں مانتے۔ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو پیار اور محبت سے بہت سمجھایا، ان کو اللہ تعالیٰ کی نشانیاں بتائیں اور اس کی نعمتوں کو یاد کروایا، اللہ کے عذاب سے ان کو ڈرایا۔ مگر یہ قوم بھی قوم نوح کی طرح بڑی ہی ڈھیٹ تھی۔ انہوں نے حضرت ہود علیہ السلام کی کوئی بات نہیں مانی، بلکہ الٹا اپنی جسمانی طاقت پر گھمنڈ کرتے ہوئے کہتے، بھلا ہم سے بڑھ کر کوئی طاقتور ہو سکتا ہے؟ حضرت ہود علیہ السلام نے ان کو سمجھاتے ہوئے کہا، بے شک وہ اللہ بہت طاقتور ہے، جس نے نہ صرف تم کو بلکہ پوری کائنات کو پیدا کیا ہے۔ اچھی بات یہ ہے کہ تم اس پر ایمان لے آؤ۔ مگر انہوں نے وہی جواب دیا جو قوم نوح کہ تم اگر کوئی عذاب لا سکتے ہو تو جلدی لے آؤ، ہمیں بڑی شدت سے انتظار ہے۔ حضرت ہود علیہ السلام 50 سال تک ان کو اللہ تعالیٰ کا پیغام پہنچاتے رہے، مگر ان کی تبلیغ کا اس ڈھیٹ اور نافرمان قوم پر کوئی اثر نہ ہوا۔ البتہ چند گنے چنے غریب غربا ہی حضرت ہود علیہ السلام پر ایمان لائے تھے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے اس قوم کو بھی سزا دینے کا فیصلہ فرما لیا۔ پہلے انہیں ہلکی سی سزا دی کہ 3 سال تک ان پر بارش نہیں برسائی، جس کی وجہ سے یہ لوگ قحط سالی میں مبتلا ہو گئے، ان کے گھروں میں فاقے ہونے لگے۔ اب حضرت ہود علیہ السلام کو تھوڑی سی امید ہوئی کہ شاید اب یہ لوگ سمجھ جائیں اور اللہ پر ایمان لے آئیں۔ پھر انہوں نے اس قوم کو اللہ کے بڑے عذاب سے ڈرایا کہ دیکھو، یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کی ایک ہلکی سی جھلک ہے، اس کا اصل عذاب تو بہت ہی خوفناک ہوگا، تم اب بھی باز آ جاؤ اور توبہ کر لو۔ مگر اسی طرح نافرمانی اور سرکشی کی ڈگر پر چلتے رہے۔ قوم عاد کے ہاں ایک رواج تھا کہ جب ان پر کوئی مصیبت پڑتی تو ان کا ایک وفد مکہ مکرمہ جا کر بیت اللہ کے پاس کھڑے ہو کر دعا مانگتا تھا، جس سے ان کی مصیبت ٹل جاتی تھی۔ اب 3 سال سے یہ لوگ قحط سالی میں مبتلا تھے، 3 سال سے بارش کا ایک قطرہ بھی ان پر نہیں برسا تھا، لہٰذا انہوں نے اپنے رواج کے مطابق 70 آدمیوں کا ایک وفد مکہ مکرمہ میں بارش کی دعا کے لیے بھیجا۔ اس وقت مکہ میں قوم عمالیق آباد تھی، جس کا سردار معاویہ بن بکر تھا۔ اس کی بیوی قوم عاد کے کسی خاندان سے تعلق رکھتی تھی، اس وجہ سے معاویہ بن بکر کی قوم عاد سے اچھی دوستی تھی، لہٰذا قوم عاد کا وفد مکہ میں ان کے ہاں آ کر ٹھہر گیا۔ معاویہ بن بکر کے پاس بھی کھانے پینے کی فراوانی تھی، اس نے ان کی خوب خاطر تواضع کی، یہاں تک کہ اس کی 2 لونڈیاں تھیں جو بہت اچھا گانا گاتی اور رقص کرتی تھیں۔ ان کو جرادتان کہا جاتا تھا۔ معاویہ بن بکر نے ان لونڈیوں کی ڈیوٹی لگا دی کہ وہ اس کے مہمان وفد کا ہر وقت رقص و سرور سے دل بہلایا کریں۔ اس وفد نے دعا تو کہاں مانگنی تھی، الٹا پھر سے عیش و عشرت میں مبتلا ہو گئے۔ یہ وفد 1 ماہ تک یہاں رہائش پذیر رہا۔ اس دوران مسلسل شراب نوشی اور ان لونڈیوں کے رقص و سرور میں مبتلا رہا۔ ان کی یہ حرکتیں تھیں کہ اللہ تعالیٰ ان پہ سخت غضبناک تھا اور اس قوم کو تباہ و برباد فرمانے کا فیصلہ فرما چکا تھا۔ 1 ماہ بعد جب یہ وفد لوٹنے لگا تو ان کو پھر اپنی دعا کا خیال آیا۔ اس وفد کا سردار کیل بن عمبر تھا۔ اس نے اپنے وفد کو جبل تہامہ کے پاس لے جا کر بارش کے لیے دعا کی۔ ان کی دعا کے فوراً بعد ہی آسمان پر سرخ، سفید اور سیاہ بادل نمودار ہو گئے۔ یہ لوگ تو بڑا خوش ہوئے کہ ان کی دعا قبول ہو گئی ہے۔ اسی اثناء میں غیب سے کسی آواز دینے والے نے کیل بن عمبر کو آواز دے کر کہا، ان 3 بادلوں میں سے ایک بادل اپنے لیے منتخب کر لو۔ کیل نے کہا، میں سیاہ بادل کو پسند کرتا ہوں کیونکہ وہ بارش والا ہوتا ہے۔ پھر یہ لوگ خوشی خوشی بھاگتے ہوئے اپنی بستی میں پہنچ گئے کہ اب تو خوب بارش ہوگی۔ قوم عاد کی ایک عورت جس کا نام مہد تھا، اس نے جب ان بادلوں کو اپنی طرف آتے دیکھا تو چیخ مار کر بے ہوش ہو گئی۔ لوگ بڑا حیران ہوئے کہ اس کو کیا ہو گیا۔ جب اسے ہوش آیا تو لوگوں نے پوچھا، اے مہد، تو نے کیا دیکھ لیا؟ اس نے بتایا، میں نے ان بادلوں میں ایک ایسی آندھی دیکھی ہے جو آگ کی طرح سرخ ہے، اور اس کے پیچھے پیچھے کچھ لوگ ہیں جو اس کو ہنکاتے ہوئے لا رہے ہیں۔ کچھ ہی دیر گزری تھی کہ ان سیاہ بادلوں میں سے ایک سرخ آندھی طوفان کی طرح نمودار ہوئی اور قوم عاد کے بڑے بڑے دیو ہیکل پہلوانوں کو اٹھا اٹھا کر پہاڑوں چٹانوں پر یوں پٹکنے لگی جیسے درختوں کے پتے اڑتے پھر رہے ہیں۔ گاؤں والوں کو اٹھا کر شہر والوں پر دے مارا اور شہر والوں کو گاؤں والوں پر دے مارا۔ یہ آندھی مسلسل 8 دنوں تک یوں ہی طوفان برپا کرتی رہی۔ 8 دن بعد جب یہ تھمی تو قوم عاد کا نام و نشان تک مٹ چکا تھا۔ کوئی فرد، کوئی جانور، کوئی چرند پرند اس آندھی نے زندہ نہ چھوڑا تھا، سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے اہل ایمان ساتھیوں کے۔ آندھی آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ نے حضرت ہود علیہ السلام کو حکم دے دیا ساتھیوں کو لے کر اس بستی سے کہیں دور چلے جائیں۔ اس طرح یہ لوگ اللہ کے حکم سے زندہ بچ گئے۔
قوم عاد کی ہلاکت سے چند دن پہلے حضرت ہود علیہ السلام یمن سے ہجرت کر کے حضرموت کے علاقے میں جا کر آباد ہو گئے تھے۔ پھر یہیں آپ نے 150 سال کی عمر میں وفات پائی۔ یہ بھی کہا جاتا ہے کہ آپ خانہ کعبہ کے پاس دیگر 98 انبیاء علیہم السلام کے ساتھ مدفون ہیں۔ جس علاقے میں حضرت ہود علیہ السلام کی قوم پر آندھی کا طوفان آیا تھا، وہ علاقہ پورا کا پورا ریت میں دفن ہو گیا تھا۔ اس صحرا کو رباء الخالی کہا جاتا ہے۔ یہ دنیا کا سب سے بڑا مسلسل ریگستان ہے جو سعودی عرب میں واقع ہے۔ اس کا رقبہ 5 لاکھ مربع کلومیٹر ہے۔ 1991 میں امریکی سائنسدانوں کی ایک ٹیم نے اس صحرا میں کھوج لگا کے قوم عاد کا وہ شہر دریافت کر لیا تھا جسے قرآن پاک میں بڑے بڑے ستونوں والا شہر ادبار کہا گیا ہے۔ یہ دریافت قرآن پاک کی حقیقت کی واضح دلیل ہے۔